4 دہائیوں سے زیادہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ جب میں پہلی دفعہ صدر بنا ہائی کورٹ کا 1981 میں تو وہ تشریف لائے تھے ملتان میں۔ پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میں نے مدعو کیا 1986 میں، جب میں پھر صدر دوسری مرتبہ منتخب ہوا تو وہ وفد لے کر باقاعدہ بہاولپور سے تشریف لائے تھے۔ پھر میرا دفتر رہا بہاولپور میں بھی، ارم ہوٹل میں، وہاں بھی وہ میرے ساتھی ہوتے تھے، ملتان میں اور لاہور میں بھی وہ میرے ساتھ یہ ہم سفر رہے۔ ایک ایسا خوبصورت شخص میں نے کم ہی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، جتنی ماشاءاللہ مہارت ان کی نہ صرف قانون پر تھی بلکہ وہ بہت اچھے جو ہے ان کا دیوان تھا، شعر و شاعری کا انہیں اتنا شغف تھا، اردو اور سرائکی دونوں زبانوں پر ان کو بہت زیادہ عبور تھا، اور ایسا خوش الہانی سے وہ شعروں کی وہ جو ہے برسات کرتے تھے کہ ساری محفل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی تھی۔ میں نے مختلف ادوار میں بطور اٹارنی جنرل بھی ان کے ساتھ، میں نے ایز اے گورنر بھی میں رحیم یار خان گیا تو انہوں نے میرا وہاں بہت اچھا ریسیپشن بھی کیا، اور جس انداز سے پھر انہوں نے میری لیے ایک بہت اچھا ایک فنکشن کیا جس میں پھر ایک سرائکی شاعری کا ایک جو ہے وہ انہوں نے انعقاد کیا تھا۔ تو میں جب بھی ان کی بات کرتا ہوں تو مجھے سب وہ لمحات سامنے آ جاتے ہیں جس میں وہ اتنے اچھے وکیل تھے، اتنے پائے کے وکیل تھے، اتنے نفیس وکیل تھے، اور پھر وہ نہ صرف ڈسٹرکٹ بار کے صدر رہے، وہ بہاولپور ہائی کورٹ بار کے بھی صدر رہے۔ وہ جس طرح ابھی لا منسٹر صاحب نے کہا، وہ کھوسا گروپ جو ہم نے بنایا تھا لائرز کا، جس کے لا منسٹر صاحب بھی کافی روح و رواں تھے ہمارے ساتھ، وہ ہمارے بھی جو ہے ساتھ اس گروپ میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا وکلاء کا گروپ بن کے نمودار ہوا تھا، وہ اس کے بھی بہت جو ہے ہمارے مضبوط قسم کے ساتھی تھے، اور مجھے تو پاکستان بار کونسل میں بھیجنے میں ان کا اپنا ووٹ بحیثیت پنجاب بار کونسل کے ممبر کے بھی شامل تھا اور شریک تھا، اور لا منسٹر صاحب تو خود مانیٹر کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہم بانٹا کرتے تھے ووٹس، ہمارے پاس اتنے زیادہ سرپلس ووٹ ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ان کی ایسی ہمہ گیر شخصیت تھی کہ وہ نہ صرف باہر کی سیاست میں تھے بلکہ وہ ایک بہترین وکیل تھے اور بہترین ایک سیاستدان بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارے ایوان کو ایک ایسے مدبر شخص سے محروم ہو گیا ہے جو نہ صرف اہلیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ اپنا کارکردگی دکھاتے اور مفید اور فائدہ مند ہوتے، بلکہ وہ ایک اخلاقیات کی حساب سے بھی وہ بہت زیادہ he was a gentleman par excellence I must say۔ میں نے کم ہی ایسے لوگ دیکھے ہوں۔ 7 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، میں ہاسپٹل میں گیا تو اس وقت بھی میں حیران ہوا کہ اوپن سرجری بائی پاس ہوا ہے، لاہور میں وہ پمس کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے، وہاں بھی وہ بڑے پرعزم تھے۔ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا اب تو تمہارا نیا دل تمہیں مل گیا ہے، مبارک ہو۔ تو وہ ماشاءاللہ پھر 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جب بجٹ سیشن تھا تو وہ ایک نیک کا وہ پہن کر بھی آئے ہوئے تھے۔ تو کمٹمنٹ ان کی نہ صرف اپنے پیشے کے ساتھ، نہ صرف سیاست کے ساتھ، بلکہ پارلیمان کے ساتھ بھی وہ آخری وقت تک بھی اپنا جو ہے کار فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے، اس ایوان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا جو سبسٹیٹیوٹ دے وہ انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے اسی طرح تدبر اور حوصلے کے ساتھ آئے۔ اور چیئرمین صاحب، میں اسپیکر صاحب، میں عرض کروں گا کہ ہمیں ایسی ہی محبتوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے۔ خدا را آئیے ہم وہی پیار اور محبت جس طرح ممتاز مصطفیٰ صاحب ایک ہمہ گیر شخصیت کے طور پر
ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ ملن نثاری سے، ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اور بردباری اور حوصلے کے ساتھ چلتے تھے، اور ان کا ایک طریقہ طرز تکلم بھی وہی تھا اور رواداری بھی وہی تھی۔ آئیے ہم وہی رواداری کو اپنائیں۔ خدا را ہم اس ملک کو جو ہے گمبھیر حالات سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایگو، ہم اپنی جو ہے اناء سے باہر نکلیں، ہم اس ملک کے لیے سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ بالآخر یہ دنیا فانی ہے۔ اسی طرح کل بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ جو ہے آج وہ نہیں ہے، کل ہم بھی شاید نہیں ہوں گے۔ یہ ملک نے چلنا ہے، ایوان نے چلنا ہے۔ آپ جس طرح کہا گیا کسٹوڈین ہاؤس کے، خدا را یہ فراڈ مت کرنے ہونے دیجیے گا۔ اگر امتیاز کو کوئی جو ہے اٹھا کر لے گئے ہیں تو بھی ریاست کا فرض ہے۔ انہوں نے، میں نے ایف آئی آر سر وہ پڑھی ہے کہ جی ہم 1:45 بجے ان سے تفتیش کر کے جا رہے تھے اور سڑک پر جو ہے 3 گاڑیاں آئی ہیں اور اس میں سے نکل کر اور وہ لوگ اس کو فائرنگ کر کے اور اس کو نکال کے لے گئے ہیں۔ تو پھر اگر نکال کے لے گئے ہیں کوئی، پھر بھی ریاست کا فرض ہے کہ برآمد کریں جہاں بھی ہے، چلیں اگر کوئی اٹھا کے بھی لے گئے تو بھی جان اور مال کی حفاظت ہی کے لیے حکومتیں ہوا کرتی ہیں، اور آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، آپ بھی خدا را